أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنی حدود جو وراثت کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں، ارشاد فرمایا ہے کہ جو ان پر عمل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا، وہ جنت میں داخلہ پائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں اپنا مقام پائے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، تلک حدود اللہ، تلک یعنی یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کے احکام جو ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، اس لیے اللہ کی حد کو پار نہیں کرنا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی، یعنی اللہ کا فرما بردار ہوگا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا، یدخلہ، وہ داخل ہوگا، یعنی اللہ اس کو داخل کرے گا، جنات، جنت میں، باغوں میں، تجری من تحتہا الانہار، یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کامیابی اسی چیز کا نام ہے۔ اور آگے فرمایا دوسری آیت میں، یہ 13 نمبر آیت تھی، 14 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّى حَدُودَهُ، اور اللہ نے جو حدود یعنی یہ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں ان سے باہر نکل جائے گا، یدخلہ نارا، تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور یہ بہت بڑا بھیانک عذاب ہوگا اس کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، غور کریں، اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، یعنی یہ اللہ کے احکام ہیں جو اللہ کی حدود ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود کی پاسداری کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانے گا، فرما بردار ہوگا، یدخلہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، جنات تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے احکام اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی حد سے باہر نکل جاتا ہے وہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے۔
پھر جنت کی بجائے دوزخ کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ توبہ استغفار کا دروازہ کھلا اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اس دروازے کو کھٹکھٹا کے لوگ اللہ کے حضور معافی استغفار کر لیں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائیں۔ اب جو اللہ کی رحمت کا طلبگار بن جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، لیکن جو اپنی غلطیوں پر اڑا رہتا ہے، اپنے گناہ پر گناہ کر کے ضد میں رہتا ہے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ میراث کے بارے میں، وراثت کے احکام کے بارے میں قوانین اور ضابطے اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ لڑکے کا حصہ وراثت میں 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اگر لڑکے نہ ہوں، یعنی مرنے والے کے جو مر گیا ہے یا مر گئی ہے اس کے لڑکے نہ ہوں، صرف ایک لڑکی ہو، تو اسے آدھا حصہ وراثت میں سے ملے گا۔ اسی طرح اگر مرنے والا شخص جو ہے اس کی 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں، اگر 2 لڑکیاں ہوں گی تو 2/3 حصے میں اس کو 1/3 ایک کو ملے گی، 1/3 دوسری کو ملے گی۔ اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں گی تو 2/3 حصے میں وہ سب برابر کی شریک ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر مرنے والے کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، بہن بھائی بھی نہ ہوں، تب والدہ کو 1/3 ملے گا اور باقی 2/3 والد کو مل جائے گا۔ اگر میت کے بہن بھائی ہوں، اولاد نہ ہو، تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا۔ دیکھیں، غور کریں، بیوی کا اگر ترکہ ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے ترکے میں خامند کو آدھا حصہ ملے گا اگر اس بیوی سے اولاد نہ ہو۔ اگر بیوی سے اولاد ہو تو بیوی کے مرنے کے بعد خامند کو اس کی جائیداد سے 1/4 حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر خامند مر جاتا ہے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اگر خامند مر جائے اور خامند کی اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ وہ شخص جس کا ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، اسے کلالہ کہتے ہیں۔ یہ عورت یا مرد ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اگر بہن بھائی ہوں، یعنی اس کا ایک بہن اور ایک بھائی ہو، تو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر ایک سے زیادہ بہن بھائی ہوں تو سب 1/3 حصے میں شریک ہو جائیں گے۔ مرتے وقت اگر ایک بیٹی اور ایک بہن ہو، صرف باقی کوئی نہ ہو، تو پھر ان میں سے ہر ایک کو آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح سے دادا کو پوتے کے حصے سے 6واں حصہ ملے گا اگر باپ نہ ہو۔ اسی طرح ماں نہ ہو تو دادی یا نانی کو 6واں حصہ ملے گا۔ بھتیجا پھوپھی کے مال کا وارث بن سکتا ہے، مگر پھوپھی بھتیجے کے مال کی وارث نہیں بن سکتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، موطا امام مالک حدیث کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہوتا ہے، ماموں۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور کتاب الفرائض میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہوتا ہے۔ یہ سب حصے میت کی وصیت اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اگر قرض تقسیم کر کے کچھ نہیں بچتا
تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے مرنے والے کے مال سے شریعت کے مطابق اس کے کفن دفن کے اخراجات نکالے جائیں گے، جس میں نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ کنجوسی کی جائے۔ پھر اس مرنے والے پر جو قرضہ ہے اس کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اسی طرح یہ قوانین وراثت اللہ کی حدود ہیں، جو ان حدود کی پاسداری کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی اللہ نے فرمایا کہ ذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں سے نکل جائے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ اسے دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ وراثت میں اللہ کے بتائے ہوئے مقررہ حصوں کو اگر کوئی تبدیل کرتا ہے اور اپنی مرضی تھوپ کر وہ تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اگر اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق تقسیم وراثت کر کے وارثوں کو اگر نہیں پہنچائے گا تو آگ میں داخل ہوگا اور وہاں ہمیشہ رہے گا، اور ذلت کا عذاب اس کے انتظار میں ہے۔ اسی طرح سے لڑکوں اور بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق وراثت دینے میں بہت لوگ تعمل کرتے ہیں، یعنی لڑکیوں کا جو وراثت میں حصہ ہوتا ہے، بہنوں کا یا بیٹیوں کا، وہ دینے میں ذرا ہچکچاتے ہیں اور اس کو ٹرخاتے ہیں اور مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں۔ تو یہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا اور ذلت کا عذاب ان کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی وارث کی میراث کو قطع کیا، یعنی جو شخص کسی وارث کی میراث یعنی اس کی وراثت جو بنتی تھی اس نے اس کو قطع کیا، یعنی اس کو کاٹ دیا، یعنی اس وراثت کا حصہ نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کی وراثت کو قطع کر دیں گے، یعنی جنت میں اس کا داخلہ ختم کر دیں گے، چاہے وہ اس کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں، یہ ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے۔ مرنے والے جو ہوتا ہے نا، مرنے والے کی بیویاں جو ہوتی ہیں، ایک ہو یا زیادہ ہوں، بعض لوگ ان کو بھی حصہ نہیں دیتے، بیچ میں چکر چلا دیتے ہیں اور ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بڑا ظلم ہے، اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وارث ہوتے ہیں نا، ان کے چھوٹے بچے نابالغ جو ہوتے ہیں ان کا مال کھا جاتے ہیں، اور بڑا ہونے تک ان کو کہتے ہیں یہ تو آپ کے استعمال میں چلا گیا، ہم نے تو استعمال کر لیا، ختم ہو گیا۔ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور قیامت کے دن آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے وراثت کی تقسیم کے اندر ہیرا پھیری کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے اور ظلم ہے، اور ایسا کرنے والا اپنا مقام جہنم میں سمجھے۔ مرنے والے کے بیٹے ہوں گے تو یاد رکھیں پوتوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے کفن دفن پر غیر شرعی اخراجات کرنا گناہ ہے۔ کفن دفن جو ہوتا ہے نا، اس کی بہت ساری چادریں لوگ لے لیتے ہیں، جو کہ شریعت میں ان کا خریدنا اس مال سے جو مر گیا ہے اس کا مال ہے، تو یہ ناجائز ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میراث کا مال ہے، وراثت کا مال ہے، تو وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اس لیے کفن دفن کے بعد بعض لوگ ہوتے ہیں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں اور کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں۔
اگر کوئی کھلانا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کھلا سکتا ہے، اپنے کوئی رشتہ دار کھلانا چاہے کوئی اور، لیکن جو مر گیا ہے اس کے مال سے یہ کھانا نہیں کھلایا جائے گا، مٹھائی نہیں تقسیم ہوگی، کیونکہ اس کا مال وراثت کا مال ہے، وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اسی طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایصال ثواب کرنے کے لیے لالچ بطور قرآن پاک پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اکثر طلبہ حضرات مدرسے کے یا کوئی اور لوگ چاہتے ہیں تاکہ کچھ پیسے مل جائیں گے، تو وہ جو لالچ کی غرض سے جو قرآن پاک پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم وہ مردے کو بخشیں گے تو ہمیں ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جو لالچ لے کر بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے پیسے ملنے ہیں، تو اس کو خود ہی ثواب نہیں ملے گا اور وہ دوسروں کو کیا دے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا، اور بعض لوگ ان کو جو قرآن کا ختم کراتے ہیں اس کو بھی پیسے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اسی مر گیا جو اس کے جائیداد میں سے دیتے ہیں، تو جبکہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور کیونکہ اس کا مال وارثوں کا مال ہے، تو یہ وارث جو اگر کوئی ختم قرآن کراتا ہے یا کچھ، وہ اپنی مرضی سے وہ اپنے پیسوں سے خرچ کرے، وارث جو وارثوں کا مال ہے اس میں سے خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مرنے والا کا مال ہے اس میں سے خرچ نہیں کریں گے، وہ تو وارثوں کا مال ہے، وارثوں میں تقسیم ہوگا، پھر اگر کوئی وارث چاہے گا کچھ خرچ کرے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح وارثوں کا مال جو ہے نا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا، بہن کا بہن کے پاس جائے گا، اس کی بہن ہے، بیٹی ہے، کچھ بھی ہے، اس کے پاس جائے گا، پھر جب مال جائے گا پھر اپنے مال سے وہ خرچ کرنا چاہے گی تو کر سکے گی۔ ایسے کہہ دے نہیں جی بہن نے بیٹی نے مجھے معاف کر دیا، کوئی نہیں معاف، قیامت کے دن آگ کا انتظار کریں۔ پھر پہلا کام کیا ہے کہ بہن یا بیٹی یا جو عورتوں کا مال ہے وہ عورتوں کو دے دیں۔ اب عورت جو ہے وہ جب اس کو مل گیا اس کے بعد اگر کسی کو دے گی تو وہ دے گی، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ جو مال ہوتا ہے نا جو جس کا ہوتا ہے اس کو دینا شریعت میں اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی حدود کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ، اور اللہ کی حدوں سے نکل جائے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، آگ میں، خالداً فیہا، اس آگ میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے بڑی ذلت کا عذاب انتظار میں ہے۔ تو اس لیے وہ بندہ انتظار کرے۔ پھر تو اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ جو بھی مال جس کا ہے وہ اس کو پہنچ جائے گا، تو پھر اس کی مرضی ہے جو جس کو دے۔ تو اس لیے وارثوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ بہن نے مجھے معاف کر دیا، میں فلاں نے مجھے وہ معاف کر دیا، فلاں نے فلاں کر دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وارثوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، ان کو یہ حصہ دینا پڑے گا، اور اس کے بعد وارث کوئی بھی ہو، عورت ہو مرد ہو، جو چاہے جس کو دے، پھر اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ مال اس کا ہو جائے گا، شریعت کے مطابق اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے اس نظریے سے کہ اگر میں قتل کروں گا تو اس کا مال مجھے مل جائے گا، تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قاتل ہوتا ہے وہ وارث نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے قاتل جو ہوتا ہے نا اس کو اگر وہ وراثت میں اس کو حصہ ملنا بھی تھا اب بالکل نہیں ملے گا۔ تو اس لیے قاتل کو کوئی بھی حصہ وراثت میں نہیں ملے گا، ختم ہو جائے گا، چاہے وہ وراثت میں بڑا حقدار تھا حصے کا، وہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا جو کہ قتل ہے اور وہ نہیں کرنا تھا، تو اس نے وہ کر دیا، تو اس لیے اس کو وراثت میں سے حصہ بالکل نہیں ملے گا۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ اللہ نے یہی فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا۔ گویا وراثت کے احکام جو اللہ نے ارشاد فرمائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یعنی جو وراثت کے احکام قرآن سے ملتے ہیں اور جو احادیث سے ملتے ہیں، دونوں کو ملا کر عمل کرنا دونوں پر ضروری ہے، ورنہ پھر اللہ نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے اور ذلت والا عذاب بھی تیار ہے۔ اب اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، مرتد کا مطلب ہے کہ بندہ مسلمان تھا، اب اسلام سے خارج ہو گیا، اسے عیسائی بن گیا، یہودی بن گیا، کوئی اور مذہب اس نے اختیار کر لیا، اب اس کی وراثت کا کیا بنے گا اگر وہ مر جاتا ہے؟ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جب تک مسلمان تھا اس وقت تک دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا کچھ دولت تھی یا کتنا کچھ تھا، سب کچھ اس وقت تک اس کا جو مال تھا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ جب وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، یعنی اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے بعد کا جو اس کا مال مرنے تک تھا وہ اس کا بیت المال میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہے اس کی وراثت کی تقسیم۔ اسی طرح سے جو عورت مرتد ہو جاتی ہے، یعنی کوئی عورت ہے وہ اسلام چھوڑ گئی، عیسائی بن گئی، یہودی بن گئی، ہندو بن گئی، کوئی اور مذہب میں چلی گئی، اب اس کا کل مال چاہے اسلام سے پہلے کا تھا یا اسلام کے بعد جب مرتد ہو گئی تھی اس وقت کا تھا، سارا مال اس کا وارثوں کو ملے گا، تقسیم ہوگا، کیونکہ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ تو اس لیے ہم نے اللہ کا حکم ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، پھر اس کی حدوں سے باہر نکل جائے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، پھر وہ اللہ کی آگ کا انتظار کرے، اس میں اللہ اس کو داخل کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد جیسے فرما دیا کہ جو ہے نا وہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدوں کی پاسداری کرے گا تو وہی کامیاب ہوگا، اسی کو جنت میں جگہ ملے گی۔ اور یہ کہے جی نہیں جی وہ جو شخص مرتد ہو گیا اس کا تو اس دولت اسلام تک جو مال تھا وہ تو تقسیم ہو سکتا ہے اس میں جو وارث ہیں ان وارثوں میں، لیکن جب وہ حالت کفر میں چلا گیا یا مرتد ہو گیا اس کے بعد کا مال وہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کا بیت المال میں جمع کرا دیا جائے گا، تو پھر اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے، نہیں مانیں گے تو پھر جہنم کا انتظام کریں، تیار ہے وہ آگ۔ اسی طرح سے فرمایا عورت کے بارے میں جو مرتد ہو جاتی ہے اس کا سارا مال تقسیم ہوگا، وارثوں کو ملے گا سارا۔ جی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب آ جاتا ہے پھر سجود بندے کو کر لینا چاہیے، حکم مان لینا چاہیے، اس پر سوال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی حدود فرمایا ہے، اور جو وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ کی حدوں سے نکل جائے گا يُدْخِلْهُ نَارًا، تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ یاد رکھیں اللہ کے حکم جو ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اولاد چھوڑی، اس میں کیا تھا، اگر کوئی بچہ ہے، فرض کریں وہ بچہ جو ہے کیا ہے، وہ پیٹ میں ہے، ابھی وہ عورت حمل سے ہے، بچہ اس بندے کا جو فوت ہو گیا ہے بندہ، اس کا بچہ پیٹ میں ہے، اب یہ بھی وارث بنے گا، وارثوں کی لسٹ میں آئے گا۔ اب اگر بچے کا پتہ نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہوتی آپ نے میراث کو تقسیم نہیں کرنا۔ لیکن آج کل وہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو وہ پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے جس طرح کا پتہ چلتا ہے، کنفرمیشن اگر ہو جاتی ہے، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک ہے یا دو ہیں، جوان بچے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات،
اگر ایک ہے یا دو ہیں، جتنا ان کو پتہ چل جاتا ہے جو سچائی ہے، پھر اس کا حصہ وہ وراثت سے نکال دیں گے، باقی وراثت کو تقسیم کریں گے۔ یعنی اس کا حصہ جب تقسیم کریں گے تو ان کا حصہ بھی نکلے گا، اب ان کا حصہ رکھ لیں گے کیونکہ وہ بچہ چھوٹا ہے ابھی۔ اس طرح سے بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو پھر انشاءاللہ جب بڑا ہوگا تو پھر اس کو دے دیا جائے گا اس کا وراثت کا مال۔ تو اسی طرح سے یہ وراثت کا مال جو ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے جو مر جاتا ہے، ان کا مال جو ہے وہ کھا پی جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بڑے جب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ آپ کا مال تو ختم ہو گیا، وہ آپ نے چھوٹے تھے ہم نے آپ پہ خرچ کر دیا، آپ پہ یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ان کو بڑے ہوتے ہیں اس وقت تک ان کو کہتے ہیں یہ ہو گیا، لیکن وہ کھا خود پی جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وہ اپنی پیٹ میں آگ بھرتے ہیں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں۔ تو وہ جب قیامت کے دن آئیں گے نا تو یہ لوگ آگ میں جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا سخت کام ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا جو اللہ کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا ہر صورت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی حدود کہا ہے۔ یہاں پر اگر ایسے ہے کہ اگر کسی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب طلاق 3 ہوتی ہیں، اگر اس نے 1 طلاق دے دی اور اس کے بعد مر گیا، اب جب مر جائے گا تو اس کی وراثت سے اس کی بیوی کو حصہ ضرور ملے گا، کیونکہ 1 طلاق سے طلاق نہیں ہوتی، طلاق رجعی کہا جا سکتا ہے اس کو، طلاق رجعی میں پھر رجوع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بیوی ابھی اس کے نکاح میں موجود ہے، لہٰذا وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی وارث ضرور بنے گی، وراثت میں حصہ ضرور پائے گی۔ اس طرح سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، کام ختم ہو گیا، اب 3 طلاقیں دے دی، اب عورت عدت میں ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ اگر عدت میں ہے بندہ مر جاتا ہے تو عدت میں وہ انتظار میں رہتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے وہ عدت کے دن بھی اسی بندے کے ساتھ شمار ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ وراثت میں حصہ پائے گی۔ ہاں اگر عدت کا وقت نکل جائے گا تو پھر وہ حصہ نہیں پا سکے گی۔ اگر عام عورت ہے، یعنی ایک طلاق 2 طرح کی ہوتی ہے نا، ایک طلاق تھی یعنی 3 حیض یعنی 3 مہینے، عام طلاق ہوتی ہے نا 3 مہینے کے بعد وہ طلاق، یعنی 3 حیض جو ہوتے جو عدت کے دن ہوتے ہیں، یعنی 3 حیض یعنی 3 مہینے، اور جو عدت وفات ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے۔ اگر بندہ مر جاتا ہے تو بیوی جو ہے، اگر دیکھیں اس کو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب وہ 4 مہینے 10 دن میں اگر کسی وقت ابھی عدت اس کی پوری نہیں ہوئی، بندہ اس کا خامد مر گیا، اب وہ جو مال ہے اس میں وراثت میں حصہ ضرور پائے گی۔ ہاں اگر عدت کی تاریخ گزر جائے تو پھر اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس اگر عورت نے خود ہی وہ علیحدگی اختیار کی ہے، وہ کورٹ میں چلی گئی ہے، عدالت میں خود خلا کر لیا ہے، خلا یعنی علیحدگی کر لی ہے مرد سے، کیونکہ اس نے خود کی ہے، اب وہ مرد کی وراثت سے حصہ نہیں پا سکے گی، اس کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے یاد رکھیں جو اللہ کا قانون ہے اس کو ہم نے ماننا ہے، اور اللہ کی حدود جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس لیے اگر یہ جو عام طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ود وڈیرے جو ہوتے ہیں نا، وہ زمینوں کا اور ان چیزوں کا، وہ کہتے ہیں جی آپ بیٹیوں کو یا عورتوں کو کہتے ہیں جی آپ کی شادی تو قرآن سے ہو گئی ہے، آپ کی شادی فلاں چیز سے ہوگی۔ یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس کا جتنا حق بنتا ہے وراثت میں اس کو ہر صورت دینا چاہیے، اور اگر نہیں دیں گے تو آگ کا انتظار کریں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرے گی، وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے نکل جائیں گے، يُدْخِلْهُ نَارًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین،
پھر وہ ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہوگا، ذلت والا عذاب ان کے لیے تیار پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور اللہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل فرما بردار بنا کے اس دنیا میں اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، آمین۔